اعتزاز احسن صاحب، کس طرح جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو جو بار بار لگتا ہے کہ مجھے ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جائے گا؟ میں ایک چیز مجھے یہ بتا دیجیے گا، کورٹ مارشل جیسے وہ جنرل فیض کا سٹارٹ ہوا تھا، کیا اسی کیس میں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کس کیس میں ان کا کورٹ مارشل چل رہا تھا، لیکن وہ انہوں نے جو آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کی، اس میں چونکہ عمران خان صاحب کا نام ساتھ جوڑا گیا، بہت ساری جگہوں سے یہ کنفرمیشن کے ساتھ آیا، تو کیا اس میں عمران خان صاحب کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے؟ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، ملٹری کورٹ میں جایا جا سکتا ہے؟ لیگیلٹی کیا ہے اس پہ؟ نہیں جی، عمران خان ایک سویلین ہے اور سویلین کا ٹرائل کورٹ مارشل میں نہیں ہو سکتا، ویسے ہی نہیں ہو سکتا۔ اب اگر یہ زبردستی بھی سمجھتے ہیں کر لیں گے تو نہیں کر لیں گے۔ اچھا، یہ اس قدر آئین کی خلاف ورزی کہ ایک کسی بھی پارٹی کے سینئر لیڈر کو یہ کورٹ مارشل کر لیں، وہ تو معاملے کو بہت آگے بڑھا دینے والی بات ہوگی نا، حتمی بات ہو گئی۔ اور یہ حتمی بات اگر اس معاملے پہ اس طرح آ جائے تو پھر تو یہ کورٹ مارشل جو ہے یہ عام طریقہ بن جائے ٹرائل کا، یہ نہیں بن سکتا۔ سر تو آئینی بینچ جو بنا، میں اسی طرف آ رہا ہوں، آئینی بینچ جو بنا ہے جس کے سربراہ امین الدین خان صاحب ہیں، جس میں جمال مندوخیل صاحب ہیں، جس میں دیگر ججز ہیں، میں نام کیا ان کو سب کو پتہ ہی، وہ جو بینچ جو بنا ہے وہ اگر ڈیسائیڈ کر دے سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے کہ جی ہو سکتا ہے، تو پھر تو ہو سکتا ہے۔ دو تین چیزیں، پہلے تو میرا نہیں خیال وہ ایسا کریں گے۔ اچھا، وہ بھی گورنمنٹ کو مشورہ پس پردہ دیں گے کہ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، نہ یہ ہمارے لیے درست ہے، یہ ہماری رسوائی ہو جائے گی ساری دنیا میں، اور اس سے عمران خان بہت طاقتور ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا ساری اقبال نے جو کہا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ اس وقت اگر عمران خان خاموش ہو جائے، رابطے توڑ دیں ان کے ساتھ اس وقت، مثال کے طور پر یہ ان کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جائے گی کہ کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کے ذہن میں ہے۔ یہ اور لوگ بھیجیں گے، سیاستدان بھیجیں گے خفیہ طور پہ، جو مانیں گے نہیں کہ اس سے مل کے آؤ، کیا مانگتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے۔ یہ تو اتنے خوف زدہ ہیں، خاص کر حکومت اور ایک اور صاحب اتنے خوف زدہ ہیں اس سے کہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مار کے ہی دم ملے گا۔ یہ شہباز شریف، نواز شریف تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس سے، اور ان کا جرم بھی بڑا واضح ہے، وہ فارم 45 ان کا کسی کا نکل آیا۔ آپ درست فرما رہے ہیں، میں ویسے انفارمیشن کی بیس پہ بات کروں، میں وہ کوئی بڑے کسی لیول کے اس کی بات نہیں کرتا عہدے والے کی، لیکن اوورآل there have been people who went to jail، جنہوں نے جا کے پوچھا کہ کیا چاہیے بتائیں، بھائی وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے چاہیے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہو وہاں پہ، اس طرح کیا معاملہ چلے؟ کیا کہہ رہے ہیں آگے سے؟ وہ کہہ رہا ہے جی میں لکھ کے بتا دیں یا ویسے بتا دیں، جی میں کچھ نہیں بتا رہا، کچھ نہیں چاہیے، جائیں آپ۔ ہاں تو ٹھیک کر رہا ہے، اسی لیے نروس ہو رہا ہے، اسی لیے سوچ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کریں، کیا کریں۔ یہ ان سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، نہ ہونا ہے، نہ کر سکنا انہوں نے۔ یہ اس سے ڈرے ہوئے اتنے ہیں کہ اس کو ڈر کے اس کا اچھا والا 6 فٹ سم تھنگ قد تھا، اس کا انہوں نے 70 فٹ بنا دیا۔ اب وہ جتنا اس کا قد بڑھتا جاتا ہے اتنا اس سے ڈرتے جاتے ہیں۔ عمران خان کو اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہ نکالا جاتا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، شرطیہ بتا رہا ہوں، اس نے الیکشن ہار جانا تھا۔ درست، وہ پاپولر اس قدر نہیں تھا، وہ اپنی پاپولیرٹی کے لوئسٹ پوائنٹ پہ آ چکا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شکار مارنا تو شیر نے، ہمیں بعد میں حصہ کچھ مل جائے گا، جب شیر کھا کے چلے جائیں گے تو ہمیں بھی کچھ مل جائے گا اس میں۔ یہ گوشت کے وہ لوتھڑے لینے نکلے تھے، اور اب ان کو گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ نے لوتھڑے لیے ہیں تو بیٹھو وزیر اعظم کی کرسی پہ۔ میری رائے اور میری جو اطلاع ہے یہ اس میں شہباز شریف اور شہباز شریف تو بالخصوص بالکل وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا، وہ اس کی
جتنی حرکات ہیں اس کے چہرے پہ ایک دفعہ مسکراہٹ نہیں دیکھی میں نے، ایک دفعہ نہ میاں نواز کے. میاں نواز کا بھی ڈرا ڈرا ہوا چہرہ ہے، ڈرا ڈرا، اور نیچے اس نے ٹھوڈی پہ وہ لگایا ہوتا ہے ماسک. نہیں سر، انہوں نے غالب کا شعر پڑھا ابھی پچھلے دنوں، آپ نے شاید، انہوں نے کہا ہے کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. یہ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے امریکہ میں پڑھا ہے، طوفان کیے ہوئے. تہیہ طوفان کر کے بیٹھے پڑھا ہیں. تو ہے پر وہ تہیہ ہے طوفان ہے. نہیں کوئی تہیہ طوفان نہیں لے کے بیٹھے، کوئی ان کے اندر طوفان نہیں ہے. وہ طوفان کیا انتہائی قابل احترام اعتزاز بھائی. اب 26ویں جو آئینی ترمیم ہے اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ اور عدل و انصاف کے جو معاملات ہیں آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا، کچھ پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں. اب جبکہ سپریم کورٹ کے حالیہ الیکشن جو ہے اس میں تو پارٹی جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو گئی ہے. پوچھنا سپریم کورٹ کے باہر کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. پوچھنا قبلہ آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو وکلا برادری ہے اس کی اکثریت نے کیا 26ویں آئینی ترمیم کو قبول کر لیا ہے؟ آپ ایگری ہیں اس بات سے؟ نہیں، میرا نہیں خیال وہ کیا ہے قبول. اور میرا خیال ہے کہ یہ وکلاء کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، کسی پارٹی کے حوالے سے نہیں. جو میرا میں جو دیکھتا ہوں وکلاء میں، جی، وکلاء بالکل ایک تحریک کے لیے تیار ہے اگر ان کی قیادت اس بارے میں کچھ سوچ سمجھ کے فیصلے کرے، اور وہ بالکل تیار ہے. اس میں اس کی وجہ جو ہے وہ ساری دنیا میں جو حالات ہیں، اور وکلاء بھی اس سے اتنا ہی تنگ ہے. اور اس وقت موقع ان کو ملا ہوا ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہو گئی. یہ متنازع کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مطلب ہے جو اس کے حق میں ہے وہ بھی سیدھی سی بات کرتے ہیں، بات سیدھی کرتے ہیں دونوں. وہ سیدھی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی، آئین میں ترمیم ہو گئی. اب آئین میں اگر آپ نے آئین کو، اس ترمیم کو چیلنج کرنا ہے تو آپ کو وہ آئینی بینچ کے سامنے کرنا پڑے گا. آئینی بینچ کے سامنے جب کریں گے آپ تو آئینی بینچ نے خود اسی ترمیم کے ذریعے بنا ہے. اور وہ اپنے آپ کو کیوں، اس کی اکثریت کم از کم کیوں 5-2 اگر ہو گیا، 7 ممبر بینچ ہوا، یا 9 ممبر ہوا تو 5-4 ہو گیا، 6-3 ہو گیا، تو وہ ہار جائیں گے جو چیلنج کر رہے ہوں گے. اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو ترمیم ابھی اب آ چکی ہے، پہلے جب آپ نے فائل کی تھی تو وہ آئی نہیں تھی، تو اس لیے آپ چیلنج نہیں کر سکتے تھے. اب وہ آپ نے چیلنج جب کیا ہے، وہ آ گئی ہے، تو اب اس کے تحت کارروائی ہونی ہے. وہ کارروائی ہوگی آئینی بینچ کے سامنے. آئینی بینچ اس کو ڈسمس کر دے گا، یا اس نے کر دیا ہے، تو اب آپ کا کیا بنے گا؟ یہ جو دوسری طرف سے دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئینی بینچ کس پروسیس سے، کن مراحل سے آئینی بینچ بنا ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی گئی. اس میں ترمیم یہ کی گئی کہ اس میں یہ کہا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے سے اس بینچ میں جو اس کو فیصلہ کریں گے کہ بینچ کون بنے گا. ابھی آئینی بینچ نہیں بنا ہوا، بینچ کون سے بنیں گے، وہ کون سے بنیں گے وہ فیصلہ کرے گی 3 ممبر کی کمیٹی. وہ 3 ممبر کی کمیٹی جو ہے وہ مشتمل تھی اس دن، جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس کی آئینی بینچ کی قاضی فیض عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ اور منیب اختر. جی، اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ فل کورٹ بنائے. اس کے بعد انہوں نے آئینی یہ کمیٹی کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ کمیشن لگا دیا. کمیشن کے 12 ممبر تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ
لیکن چار صاحب اس میں آئینی عرض یہ ہے نا، بینچ کون سا ہوگا؟ گزارش یہ ہے، لیکن اس سے پہلے یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں چار صاحب، گزارش اس کے اندر یہ ہے کہ فل کورٹ جس وقت ترمیم ہو رہی تھی اس وقت نہیں ہوا، جس وقت ہو گئی اس کے بعد نہیں ہوا. یحییٰ آفریدی صاحب نے پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا. مطلب کرنا ہوتا تو عدلیہ تبھی کر دیتی نا فل کورٹ میں، جیسے کبھی مطالبہ کیا جا رہا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یا وکلاء کی طرف سے، تو کرنا ہوتا تو چیف جسٹس صاحب، جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ شروع میں کر لیتے نا سر. اب کیسے ہوگا؟ نہیں، یہ اس میں دو موقف میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بنا دیا فل کورٹ، جی. آئینی کورٹ. اب آئینی کورٹ بن گیا ہے، اب اس کے تحت فیصلہ ہوگا. دوسرا موقف یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے جس وقت بنایا یہ فل کورٹ، اس وقت سے پہلے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ فل کورٹ بلائیں اس کمیٹی سے جو بینچز کو بنانے کی مجاز تھی. اور ان میں چیف جسٹس تھے یحییٰ آفریدی اور 2 جج منصور علی شاہ اور منیب اختر صاحب. منصور علی شاہ اور منیب اختر. اب یہ 3 ججوں نے فیصلہ کرنا تھا، 3 نہیں ملے، یحییٰ صاحب نہیں آئے، تو 2 نے یہ فیصلہ کر دیا. اب ان کے مطابق یہ ان کا موقف ہے. دوسرے اس کے مطابق جو اقدام ہوتے وہ ویلڈ ہوتے. اس کے مطابق کیا تھے کہ اس کے مطابق فل کورٹ بلایا جانا چاہیے تھا اس کمیٹی کے مطابق. بالکل. پر چونکہ فل کورٹ نہیں بلایا گیا، اس لیے یہ فل کورٹ کو اس کے بعد جو نہیں بلایا یحییٰ صاحب نے، اب مشکل وہ غلط تھا. بالکل ٹھیک، بالکل. اور اس کے جو بھی اسٹیپ اس کو فالو کرتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. میرا لاسٹ کویشچن ہے سر آپ سے کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ آپ پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، وہ تو کلیئر ہے، سب کو کلیئر ہے. پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے، جن وکلا قیادت کی آپ بات ابھی فرما رہے تھے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں فرما رہے ہیں کہ یہ سارا قصور پیپلز پارٹی ہے اور شدید تنقید کا نشانہ بھی پیپلز پارٹی کو بنایا جا رہا ہے. بلاول بھٹو کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے نانا کی روح کو شرمندہ کر دیا ہے. میں قبلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بطور پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یہ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایگری ہیں سر آپ؟ نہیں، یہ بھی بات ایکسٹریم ہے. ہم بدقسمتی سے ایکسٹریم بات کرتے ہیں اور میانہ روی میں نہیں آتے. یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ اب وہ پیپلز پارٹی پہ ڈال دو. اور پیپلز پارٹی پہ ڈالنے کی بجائے آپ پہلے یہ دیکھو کہ اگر منصور علی شاہ صاحب اس وقت عمرے پہ نہ ہوتے تو شاید یہ معاملہ سب سے پہلے ہو گیا ہوتا اور یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس نامینیٹ ہونے سے پہلے ہو گیا ہوتا، 2 ججز نے فیصلہ کر لیا ہوتا. یا یہ ہے کہ اس میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 26ویں ترمیم ساری غلط ہے، اس 26ویں ترمیم کا جواز وہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ یہ ترمیم اس وقت ہوئی ہے جس وقت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی آ چکے ہوئے تھے اور جو اسمبلی تھی وہ 26ویں ترمیم پاس کر چکی تھی. اب اس میں اگر آئے تو آپ اپنا پارٹی کا موقف ہے. 26ویں ترمیم میں 3-4 بڑی اچھی باتیں بھی ہیں. 26ویں ترمیم، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی تو یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس بنے ہیں، اس سے پہلے تو نہیں بنے. اور دوسرا پیپلز پارٹی خود اس کا کریڈٹ لیتی ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ بات کسی کے خلاف نہیں کی جا سکتی کہ آپ 26ویں ترمیم میں بیٹھتے بھی ہیں، جس طرح انہوں نے 2 بٹھائے ہیں پی ٹی آئی والوں نے، ان کے شبلی اور عمر ایوب بیٹھے ہیں. تو یہ کہ آپ اس میں بیٹھے بھی ہیں اور آپ اس کو انکار بھی کرتے ہیں. بھائی صاحب، ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے 3 سال متسلسل سے 1990 سے 1993 نواز شریف کی حکومت کو بالکل نہیں تسلیم کرتے تھے، کہتے تھے دھاندلی کی ہے. اور ہم بیٹھے، ہم نے کہا ہم فورم نہیں چھوڑیں گے. اور جب 1997 کے الیکشن ہوئے تو ہمیں 17 سیٹیں صرف دی. 17. اس کی دھاندلی کا ہم نے اتنا شور مچایا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. میں
میں نے کہا ابھی تو ویسے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہیں نا، پارٹنرز ہیں اس وقت گورنمنٹ میں بھی، اور یہ جو سارا ہاں نہیں، پر اب ہم اگر اس کمیٹی میں بیٹھے ہیں جی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہہ سکتے کہ کمیٹی بالکل جو ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. وہ کہہ سکتے ہیں ہم، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارا موقف ہو سکتا ہے، پر اس پلیٹ فارم کو ہم نہیں چھوڑنا چاہتے. یہ تو چاہتے تھے کہ ہم پارلیمنٹ سے ہی غائب ہو جائیں پیپلز پارٹی والے. ہم نے وہاں بی بی نے اس میں مزاحمت کی، ہم نے 17 آدمی تھے.